حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ ولا عدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتي مولى ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد لا سیما ابن امی و ولی و وزیر واقعی غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پروردگار عالم نے ولایت کا اعلان کیا ہے اور اس ولایت میں خود کو بھی شامل کیا ہے کہ میں ولی ہوں۔ رسول ولی ہے اور صاحبان ایمان ولی ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اعلان ہے کہ میں رب، مجھ کو ولی مانو، میرا رسول ولی ہے اور صاحبان ایمان۔ تمام جو یہ باتیں ہیں، یہ باتیں جو آپ کے سامنے ذکر ہوتی ہیں، اس کی انتہا، فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ توحید ہی ہے۔ یعنی ہر شے کو پلٹ کر توحید کی طرف ہی جانا، جو قرآن میں اعلان ہو رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم خدا کے لیے ہیں اور خدا کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ اسی لیے جب ذکر ہوتا ہے تو پروردگار عالم اپنے بارے میں بیان دیتا ہے کہ میں کون ہوں۔ هو اللہ الخالق الباری لہ الاسماء الحسنی، کہ وہی خالق بھی ہے، وہی پالنے والا بھی ہے، اور وہی ہے کہ جس کے لیے اسماء حسنی ہے، یعنی اچھے نام ہیں، اور اس نام کے ذریعے سے آپ اس کو یاد کریے، یاد کریے اس کو اچھے ناموں کے ذریعے سے۔ اب عزیزان گرامی آپ توجہ کریے گا، تو مرحلہ جب پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب چند لوگ اکٹھا ہو جائیں، اور ہمارے یہاں جو اکثر روایت ہیں کہ 10 سے زیادہ افراد جب اکٹھا ہو جائیں اور یا اللہ کے ساتھ اس کو یاد کریں، یعنی یا اللہ 11 مرتبہ جب اس کو یا اللہ کے ساتھ یاد کریں تو وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ توجہ کریے گا، درخواست آدمی ڈالا کرتا ہے، عرضی ڈالا کرتا ہے، لیکن سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ اپلیکیشن آپ ڈالتے رہتے ہیں سرکاری محکمے میں اپنی نوکری کے لیے، لیکن وہاں سنوائی
نہیں ہوتی ہے. لیکن یہاں کیا ہے کہ تم نے جب یاد کیا یا اللہ کے ساتھ 11 مرتبہ تو میں تمہاری بات سننے کے لیے آمادہ ہو گیا ہوں. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو گیا. اب تم مجھ سے گفتگو کر سکتے ہو. صرف یہ نہیں، اس نے تمام اپنے نام دیے ہیں کہ تم مجھ کو یاد کرتے رہو. رحمان کے نام سے یاد کرتے رہو، رحیم کے نام سے یاد کرتے رہو، غفار کے نام سے یاد کرتے رہو، تواب کے نام سے یاد کرتے رہو، باسط کے نام سے یاد کرتے رہو. یہ آپ پڑھ رہے ہیں مسلسل، اس کو آپ یاد کرتے ہیں. اور یہ وہ ایام ہے کہ جس میں آپ 1000 نام جو اللہ کے ہیں دعائے جوشن کبیر وہ نام لیے جاتے ہیں. اس کے اوپر آپ توجہ کر لیجئے گا. فرشتوں کو ایک فارمیٹ دیا گیا ہے، ایک فارمیٹ دیا گیا ہے کہ یہ آئے گا جو میں نے عرض کیا کہ آخر میں کیا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا. یعنی صرف کلمہ لا الہ الا اللہ. سارا میٹر یہ ہے کہ انسان بولے گا کب، بولے گا کب. اس پہ ایک واقعہ پڑھ دوں تاکہ آپ تک بات سمجھ پہنچ جائے اور آپ تک بات میں سمجھا سکوں. کہ ایک انسان جہنم میں چلا گیا، 4900 سال جہنم میں رہا. کتنا؟ 4900 سال. پھر اس کو یاد آیا تو اس نے ایک صلوات بھیجیے محمد. نعرہ حیدری، نعرہ دیگر، نعرہ سلوات. 4900 سال وہ جہنم میں رہا. تو پھر اس کو یاد آیا تو اس نے واسطہ دیا مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا کہ خدایا مصطفیٰ اور ان کے چچازاد مرتضیٰ، ان کی بیٹی سیدہ اور ان کے نواسوں کا واسطہ اور ان کی آل کا واسطہ مجھ کو اس عذاب سے نجات دے دیں. تو جیسے ہی اس نے یہ دعا کی تو اللہ نے جبریل کو طلب کیا کہ فلاں شخص نے دعا کی ہے کہ مجھ کو جہنم سے نکال دے. تو پروردگار عالم نے جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ. تو جبریل کہتے ہیں کہ خدایا جہنم ہے، کیسے ہم جائیں گے؟ یہ جہنم کی آگ ہے، شعلہ ہے. تو رب حکم دیتا ہے کہ جہنم سے کوئی امر پروردگار ہے. توجہ کر لیجئے گا کہ یہ امر پروردگار ہے. امر پروردگار ہے. جبریل گئے اور اس کو نکال کے لا کے جہنم کے دہانے پہ لا کے کھڑا کیا. اس سے پوچھا کم لبثتا، کتنے دن تھے؟ اس کا پتہ ہی نہیں ہے. کتنے دن تھے؟ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو کہا 4900 برس تم جہنم میں رہے ہو. اور خدا اپنی عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہے کہ جب تم جہنم میں جا رہے تھے اگر اس وقت ہی تم یہ واسطہ دے دیتے تو یہ جو 4900 سال
کا وقت تمہارا برباد ہوا جہنم میں، برباد نہ ہوتا. اس کے اوپر آپ توجہ کر لیجئے گا کہ 4900 سال تو جہنم کا مزہ جو عذاب کا چکھتے رہے، اگر تم اس دہانے پہ جیسے میں بھیج رہا تھا تم کو، اسی وقت تم اگر کہہ دیتے تو میں جہنم میں جانے سے روک لیتا. اب عزیزان کرام تمام روایتوں کو آپ پڑھیے تو فرشتوں کو ایک فارمیٹ دیا گیا ہے کہ انسان سے وہ پوچھے گا رب کے بارے میں، کون کیا بتا لے جائے رب کے بارے میں. یا رب البیت الحرام، یا رب الرکن والمقام. توجہ کریے گا. اب انسان کو رب کے بارے میں بولنا ہے. سوال ہوگا کہ تم بتاؤ اپنے رب کے بارے میں. اب وہی ہے کہ انسان کو کتنا یاد ہے اور کیسے بولے گا. سارا مسئلہ اسی میں ہے کہ کتنا یاد ہے اور کتنا بولے گا. جیسے وہ توصیف شروع کرے گا، هو اللہ مومن المہیمن القدوس العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. ایک صلوات بھیجئے محمد یعنی وہ جیسے بولے گا توصیف رب کی وہ کرے گا، تو جیسے جیسے اس کی توصیف بڑھتی جائے گی فرشتے مبہوت ہوتے جائیں گے، یعنی تعجب کریں گے کہ انسان اتنا پڑھا لکھا ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ باتیں بتا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ تمام برائیوں سے منزہ ہے، جس میں ذرہ برابر شرک کا بھی شائبہ نہیں ہو سکتا. آپ توجہ کر لیجئے اس کے اوپر کہ خود رب جلیل اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ انسان بزم رحمان میں پہنچے اور وہ خود معاملہ کرنا چاہ رہا ہے یہ ماہ مبارک میں. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اسراف تم نے کیا ہے، اسراف کبھی جانے میں کیا ہے اور کبھی انجانے میں کیا ہے. ہمارے یہاں ملا ہی ہیں، انہوں نے بتا دیا کچھ. توجہ کریے گا. اسرفوا علی انفسہم، بعد میں پتا چلا کہ یہ اسراف تھا. نیم ملا کا وہ جو ہے ہمارے ہاں، نیم ملا کا ہاتھ چوم کے ہم نے کیا کیا، اسراف کر لیا. بعد میں آپ کو خبر ہوئی کہ اسرفوا علی انفسہم. تو ایک مرتبہ جان بوجھ کے بلنڈر مسٹیک بھی کیا ہے اور ایک مرتبہ رینڈملی کیا ہے. دونوں صورت میں کہ ایک مرتبہ جان بوجھ کے کیا ہے، ایک مرتبہ انجانے میں کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. یعنی کیا ہے، انسان صرف
رب کی طرف رجوع کر لے، رابطہ اپنا قائم کر لے، اور اس مہینے میں خود رحمان چاہتا ہے کہ یہ انسان رابطہ کرے۔ توجہ کر لیجئے گا، ہمارے ہاں کیا ہے، اس بات کے اوپر توجہ نہیں کی جا رہی ہے کہ خود رحمان چاہتا ہے، نیم اللہ کے چکر میں لگے، اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ خود رحمان کہہ رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں، 24 گھنٹے ہم نے کھلا رکھا ہے، تم رابطہ کر لو، دعا مانگ لو مجھ سے، میں معاف کرنے والا ہوں، بے شک۔ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میری بارگاہ میں پلٹ آؤ، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب انسان کا کام ہے کہ وہ رجوع کرے رب جلیل کی بارگاہ میں۔ اس کا طریقہ بتایا کہ تم اپنے گناہوں کو کیسے ختم کرو گے، گناہ کے بار کو کیسے اتارو گے۔ تم نے جو کیا ہے اسراف، جو اسراف کر چکے، اسراف کیا تم نے، یعنی یہ جسم امانت تھی، تم نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے، اسراف کیا ہے، تو یہ اسراف ختم کیسے ہوگا؟ کہاں نمازوں کے ذریعے سے اپنے گناہوں کے بار کو اتار دو، طولانی سجدوں کے ذریعے سے اپنے گناہوں کے بار کو اتار دو۔ طولانی سجدہ یعنی انسان اپنی جبین کو اس خاک پہ رکھ کے اللہ کو یاد کرے، سبحان اللہ صرف کہتا رہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، آدھا گھنٹہ صرف روزمرہ یہی کرے تو اس کے گناہ کے بار کم ہو جاتے۔ اور کہتے تم اپنے گناہوں کے بار کو اتار سکتے ہو تاکہ جب وقت افطار آئے تب تم ہم سے راز و نیاز کرو۔ افطار کا وقت آئے تو تم مجھ سے راز و نیاز کرو۔ یہ رمضان المبارک ہے، میں آزادی دے رہا ہوں، تم دعا مانگو، خدایا مجھ سے درگزر فرما۔ آسان بات آپ کی لینگویج میں کل میں نے عرض بھی کیا کہ وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے۔ اب کون کون اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو رینڈملی خود ہی اپنا گلا پھنسائے ہوئے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں ہم چھوڑ دیں گے، اور یہاں خود کانجی ہاؤس میں جانا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ غور کریے گا آپ کہ وہ کہہ رہا ہے میں چھوڑ رہا ہوں، جو چھڑا لے جائے، اور یہاں سب خود ہی کانجی ہاؤس میں جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم، وہ کہہ رہا ہے ہم بھگانا چاہ رہے ہیں کانجی ہاؤس سے، نکالنا چاہ رہے ہیں، اور یہاں خود لوگ اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ وقت افطار تم دعاؤں کو مانگو، بہترین لمحہ ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ توجہ کر لیجئے گا آپ۔ اس کے بعد کہا افطار مومنین کو کراؤ۔ آپ پڑھیے گا، کہیں پر بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ اللہ مال کے ذریعے سے آپ کے گناہ کو چھوڑ دے گا، لیکن یہی وہ مہینہ ہے کہ جب مومن کو آپ ایک کھجور کھلا دیں گے افطار کا تو اللہ آپ کے گناہ کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا۔ محمد والے محمد صلوات جبران نہیں ہے،
آپ سوچیے گا جبران کسی بھی چیز کا نہیں ہے کہ آپ اس کا بدلی کر لیں، بدل. لیکن اس مہینے میں کہا کہ ایک کھجور تم نے کھلا دیا تو وہ جو تم نے برائیاں کی ہیں ہم اس سے بھی تھوڑا درگزر کریں گے. اسی لیے اقبل منی یسیر و یعفو عن الکثیر، یہ چھوٹا سا نذرانہ لے لے اور جو زیادہ تو نے طلب کیا ہے وہ چھوڑ دے. رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، فضل کا مظاہرہ کرنا، اپنے عدل کا مظاہرہ مت کرنا. وصلوا ارحامکم، اور اپنے رشتہ داروں سے نیکی کرنا. تو غور کریے گا، اپنے رشتہ داروں سے نیکی کرنا. رشتہ دار کون ہے؟ میں بار بار عرض کرتا ہوں، پھر کر دوں، وہ ننیالی اور ددیالی دونوں رشتہ دار ہیں. یہ سب کانٹیننٹ والی رشتہ داری نہیں. اسلامی رشتہ داری میں جو سگے لوگ ہیں، سگا بھائی، سگی بہن، سگا چچا، سگی پھوپھی، یہ اس طرف سے ہیں، ادھر سے ہیں سگا ماموں اور سگی خالہ. یہ کیا ہیں؟ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، ننیال والے بھی اور ددیال والے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رحم کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ آپ صلہ رحم کریے. سسرال میں بھی ہے. تمہارے 3 باپ قرار دیے گئے، ایک جس نے تم کو جنم دیا ہے، ایک تمہارا سسر جس نے بیٹی دی ہے، نہیں تو تم نامکمل رہے تھے، اور ایک جس نے تم کو تعلیم دی ہے، استاد. صلوات بھیجیے محمد. آپ کا رشتہ دار، اس کے ساتھ صلہ رحم کرنا ہے. صلہ رحم اس کے ساتھ کرنا ہے. اللہ کیا ہے؟ عمر میں اضافہ کرے گا. ایک کام ہے، عمر میں اضافہ کرے گا. اللہ آپ کو مشہور کر دے گا. اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا. اللہ آپ کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسا حائل ہوگا، انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا جائے کہ ایسی شیلڈ ہوگی جو آپ کے اور جہنم کے درمیان ہوگی. جب آپ کیا ہے؟ صلہ رحم کریں گے. آپ کا رشتہ دار، خطاؤں کا پیکر، عصیان کا نمائندہ آپ کا رشتہ دار ہے، پھر بھی آپ کو اس سے نیکی کرنی ہے. اور جب آپ نیکی کریں گے تو اللہ آپ کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسا حائل بنا دے گا کہ آپ تک جہنم کی آگ نہ پہنچے. جب آپ کا رشتہ دار آپ کو بچا سکتا ہے تو مصطفیٰ کا رشتہ دار آپ کا رشتہ دار آپ کو بچا لے گا. کس سے؟ جہنم میں جانے سے. آپ کا رشتہ دار. آج کل تو آسان ہے، ایک واٹس ایپ پہ میسج چلا جائے گا. اب تو وہ روابط بھی نہیں رہے ہیں کہ آپ کو جانا پڑے گا، آنا پڑے گا. کم سے کم یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے رابطہ قائم کرے. اب یہ ایک طرف ہے. اب پھر دوسرے مرحلے میں آئیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے عوض، آپ کا بدل، کیونکہ آپ کیا ہے؟ کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں. 4 آدمی آ گئے، اکٹھا ہو گئے تو بدل جاتے ہیں، ادھر ادھر لرزہ برندام ہونے لگتے ہیں.
قدم متزلزل ہو جاتا ہے تمہارا. تو قرآن مجید تم پڑھو، قرآن مجید زیادہ پڑھو، کیونکہ جب تم قرآن مجید پڑھو گے تو اس کے عوض میں ایک فرشتہ رکھوں گا جو تمہارے لیے استغفار کرتا رہے گا. سبحان اللہ. توجہ کر لیجئے گا کہ تسبیح کا ذکر ہے. جب یہ سبحان اللہ تم کہتے ہو تو اللہ ایک پرندے کو پیدا کرے گا کہ جو روز قیامت تک تمہاری طرف سے استغفار کرتا رہے گا. یعنی صرف یہ نہیں ہے، آپ دیکھیے اس کے بعد پھر کیا ہے؟ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اسی مہینے میں نا شب قدر میں زیارت کرو کس کی ہے نا. تو جب کوئی زائر زیارت کرتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے تاکہ وہ استغفار کرے. کب تک؟ قیامت تک. یعنی تمہارے قدم لڑکھڑا سکتے ہیں. اس کے عوض میں ہم بدل قرار دینا چاہ رہے ہیں کہ تم اکیلے اس عمل میں نہ رہو تنہا. تو زیارت کرو کس کی؟ امام حسین کی، تاکہ ایک فرشتہ رہے. اور وہ ایام کہ جو تم اس زیارت میں صرف کرو گے وہ تمہارے عمر میں حساب نہیں ہوگا. یعنی ہم تم کو ایک یہاں تو 10-20 لاکھ وہاں ہاسپٹل میں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ 2-4-5 دن ان کو روک دیا جائے. جس کی جتنی استطاعت ہے اسی حساب سے. اس کے عمر کو میں بڑھا دوں گا. جتنا دن اس نے صرف کیا اتنا کیا ہے اس کو بونس مل جائے گا. اس کی عمر کا اضافہ میں کر دوں گا. اور جب تم جاؤ گے تو وہ فرشتہ جب تم مریض ہوگے تو تمہاری عیادت کرنے کے لیے بھی آئے گا. تم گئے کربلا تو تمہاری عیادت کے لیے بھی آئے گا. اور جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تب بھی وہ آئے گا. آپ غور کریے کہ یہ نظام کیا ہے کہ اس نظام میں انسان اکیلے عمل انجام نہ دے. ہمارے عمل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ہر عمل میں خضوع و خشوع و اخلاص اور رضا شرط ہے. اس لیے یہ عمل انجام دے دو تاکہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی جگہ استغفار کرتا رہے. خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. انت سبحانک، وہ تمام برائیوں سے منزہ. انی کنت من الظالمین، اور میں کیا ہوں؟ ظلم کرنے والا ہوں. جب جب موقع مجھ کو ملتا ہے تو میں
ظلم کرتا ہوں. یعنی بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ منت کرنا ہے کہ تو سبحان ہے، تو سبحان کے مقابلے میں جو سب سے بدتر ہوگا وہی ہوگا. انی کنت من الظالمین، یعنی جب ہم کو موقع ملے گا ہم برائی کریں گے. اور کیا ہے وہ سبحان ہے جہاں شائبہ بھی نہیں ہے برائی کا، تمام برائیوں سے کیا ہے منزہ ہے. تنزیہ عن الدنس. توجہ کریے گا، یہ دو لفظ ہیں سبحان اور قدوس، کہ یہ انسان کو وہاں تک پہنچنا ہے. سبحان اور قدوس. اب اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہو تو میں عرض کروں کہ جب مرحلہ آئے گا محشر جمع ہوا کیا جائے گا، تمام اولین و آخرین سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا کہ مجمع غفیر بڑا مجمع ہوگا تمام انبیاء کا، اوصیاء کا. تو محشر میں تمام انبیاء کھڑے ہوں گے، مصطفیٰ کو تلاشیں گے کہ مصطفیٰ ہماری گواہی دیجیے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کو ڈسچارج کر دیا، میں نے اپنے عہدہ نبوت اور رسالت کی ادائیگی کر دی. یہ اصحاب سے بیان فرما رہے تھے سرکار مصطفیٰ، فرما رہے تھے کہ جمع غفیر ہوگا اور تمام انبیاء اوصیاء آئیں گے اور جناب نوح میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے عرض کریں گے کہ سرکار ختمی مرتبت میری گواہی دے دیجیے. میری گواہی دے دیجیے. تو سرکار فرماتے ہیں میں آواز دوں گا حمزہ و جعفر کو. توجہ کریے گا، میں آواز دوں گا حمزہ و جعفر کو کہ حمزہ و جعفر آؤ اور نوح کے نبوت کی گواہی دو. اب اصحاب جو تھے جھرمٹے میں ہیجان پیدا ہوا، جھرمٹ تھا اس میں ہیجان پیدا ہوا. کہنے لگے حمزہ و جعفر جائیں گے نوح جیسے اولو العزم نبی کی گواہی دیں، یہ علی کہاں ہوں گے؟ کام ہی تھا کہ جھرمٹ میں ہیجان ہوتا تھا. تو سرکار فرمائیں گے نہیں، نوح کی گواہی کے لیے حمزہ و جعفر ہی جائیں گے، علی میری گواہی کے لیے ہے. محمد وآل محمد. خلقہما بنفسہ لنفسہ. سید ہاشم حسین بحرانی نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا، خلقہما بنفسہ لنفسہ، کہ ان دونوں کو پیدا کیا ہے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے. بنفسہ یعنی اپنی قدرت کاملہ سے، لنفسہ بنفسہ اپنے قدرت کاملہ سے، اسی لیے ہر شے کا مظہر قرار دیا، ہر شے کا مظہر قرار دیا، ہر شے کا مظہر قرار دیا کہ اگر تم کو دیکھنا ہے کہ میں رحمان ہوں تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں رحمان ہوں تو اپنے مصطفیٰ کو میں نے رحمت بنا کے بھیج دیا. میں رؤوف ہوں تو مصطفیٰ کو رؤوف بنا کے بھیج دیا ہے.
میں نے اپنا جلوہ دیا بے نفس ہی پھر لے نفس ہی، صرف اپنے لیے بنایا ہے۔ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو کس لیے؟ اپنے قدرت کاملہ سے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب انسان اپنے میں کہتا ہم مانتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ رب کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ میں نے اپنے لیے بنایا ہے، آپ کے لیے نہیں بنایا ہے، میں نے اپنے لیے بنایا۔ اب نصیب ہے، کہتے ہیں ہم مانتے نہیں، ہم جانتے نہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ نصیب کی بات ہے کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ مان نہیں رہے ہیں، آپ جان نہیں رہے ہیں، یہ نصیب کی بات ہے۔ جس نے مانا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے جانا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا ایک کلا ہے، جو اس میں داخل ہو جائے گا ان تمام لوگوں کو میں عذاب سے چھوڑ دوں گا۔ بے شروطیا، لیکن ایک شرط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ہی وہ شرط ہوں۔ اب انسان کے سامنے پیش ہوگا، ہر شے پیش کیا جائے گا، توحید پیش کی جائے گی۔ توحید بہت سے لوگ قبول کرتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں قبول کرتے ہیں۔ جو قبول نہیں کرتے ہیں وہ باہر ہے، بہت سے لوگ جو قبول کرتے ہیں تو ان کی توحید آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کیسی کیسی توحید ہے۔ کوئی چہرے کا قائل ہے، کوئی تشریف کا قائل ہے کہ اللہ بیٹھ جائے گا کرسی پہ، کوئی کہتا ہے گدھے پہ بیٹھ جائے گا جمعرات کے دن، آج کے دن۔ آپ توجہ کریے گا، یہ توحید کا نظریہ ہے۔ توحید میں رسالت میں آئی ہے تو کوئی ہذیان کا قائل ہو جاتا ہے، کوئی نسیان کا قائل ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہذیان ہوا، کوئی کیا کہتا ہے نسیان کہتا ہے کہ سرکار کے اوپر نسیان طاری ہو۔ ہم ہیں وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کے شاگرد کا نام علی ابن ابی طالب، میں پیچھے پیچھے تھا، روایت ہے کہ میں پیچھے پیچھے تھا سرکار کے ساتھ۔ اب غور کریے گا آپ کہ میں پیچھے پیچھے کیسے تھا، جیسے اٹھنی چلتی ہے اس کے بچے کی طرح۔ جو پہلی وحی آئی، مولا امیر کا بیان ہے کہ میں نے شیطان کو کے رونے کی آواز سنی۔ میں نے سرکار سے پوچھا کہ یہ کیوں رویا؟ تو کہا قد آئسا من رحمت اللہ، ابھی تک شیطان پر امید تھا رحمت پروردگار سے۔ آپ توجہ کریے گا، یہ ابھی تک شیطان کیا ہے، اور روایت میں بھی ہے کہ ابلیس رحمت پروردگار کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے گا۔
جب رحمت پروردگار کی بارش ہوگی. تو قد آئسا من رحمت اللہ، آج یہ رحمت پروردگار سے مایوس ہو گیا ہے. یعنی مصطفیٰ و مرتضیٰ کی وجہ سے رحمت پروردگار سے یہ مایوس ہوا کہ مصطفیٰ کو رسالت کے درجے پر فائز کر دیا گیا. اب عزیزان گرامی، یہ وہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نجات دے گا کیسے؟ یہ انسان کی حیات تک. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بھی ہے کہ انسان کیا ہے؟ جب منسلک رہے اللہم ان حال بینی و بینہ الموت. جس امام کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی امت سب سے بہترین ہے. تو یہ آپ جانیے کہ افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ وہ پرانے والے اچھے تھے. پرانے والے کتنے مکار تھے کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے اور دسترخوان پہ بیٹھ جاتے تھے. روایت ہے کہ بہترین لوگ، یہ افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اگر میرے اور ولی خدا کے درمیان کیا ہے؟ موت حائل ہو جائے، میں درک نہ کر سکوں، میں ابھی زندگی گزار رہا ہوں. یہ دعائے عہد کے جملے ہیں کہ موت آ گئی مجھ کو، کہ جو حتمی ہے آئے گی ہی، میں روک نہیں سکتا. تو میں روک نہیں سکتا، موت آ جائے گی. تو خدایا میں دعا گو ہوں کہ اگر موت سے ہمکنار ہو جاؤں، فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی، تو خدایا مجھ کو قبر سے نکال لینا کفن پہنے ہوئے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. صدر بھائی غور کریے گا کہ تمام مسلمانوں سے پوچھو تو کہتے ہیں برہنہ مبعوث ہوں گے. مسلمانوں سے پوچھو کہ کیسے اٹھو گے تو کہتے ہیں ایک دم مادر ذات. یہ اہل بیت کے وسیلے سے کیا ہے کہ لباس شرافت میں مل جائے گا. معتذرن کفنی شاہرن سیفی، تلوار لیے ہوئے. کائے کے لیے ہو تلوار؟ تلوار لیے ہوئے کیا ہے؟ نصرت کرنے کے لیے. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم ہوتے، تو وہ مارکے میں ہم نہیں تھے 61 ہجری کے، تو اس مارکے میں ہم نے تیاری کر رکھی ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوار رہے. اور روایت ہے کہ سب سے پہلے جو سفر ہوگا وہ مدینے کا ہوگا. روایت جو ہے کہ مدینے کا، مکے سے مدینے آئیں گے. کس لیے؟ پہلے مہندی آ کر ان سے پوچھیں گے غصب جگہ پر جن دونوں کی تربت ہے. پہلا سفر جو ہے کیا ہے؟ مکے سے. اب عزیزان گرامی، کل میں نے جو عرض کیا ہے بس آخری مرحلہ اور زحمت تمام، کہ مکے کو ہی وہ قرار دیا گیا ہے. کیا ہے؟ ورٹیکس پوائنٹ یونیورس کا. خدا کی طرف سے جو بھی جلال و جمال ہے وہیں سے ظاہر ہوگا. 30 عام الفیل کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا.
اور ظہور کے وقت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے سے ظاہر ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ کعبے میں پیدا ہوئے اور پھر جب مسجد میں فرق مبارک پر ضربت لگی تو فرمایا فزت برب الکعبہ، کیونکہ میں نے اپنی اس جبین کو رکھ دیا خاک کے اوپر۔ میں مقام میں نور میں تھا تو تحلیل کر رہا تھا، تقدیس کر رہا تھا، تمجید کر رہا تھا، لیکن جب خدا نے مجھ کو پیکر بشر عنایت کیا تو میں نے اس جبین کو خاک پر رکھ دیا۔ ارباب عزا قد قتل امیر المؤمنین کی صدا بلند، حسنین آئے، مولائے متقیان کو لے کے گئے دولت سرا۔ تاریخ کہتی 1000 درہم کی تلوار خریدی گئی تھی اور 1000 درہم کا زہر حلاحل خریدا گیا، کیونکہ یہ خیبر کا فاتح ہے، یہ بدر و حنین کا فاتح ہے، یہ خندق کا فاتح۔ اسبق ابن نباتہ فرماتے ہیں کہ میں جوڑی پہ بیٹھا ہوا تھا، حسن بار بار آ کے واپس کر رہے تھے سب کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ سیدانیہ گریہ کنا ہے۔ جناب اسبق ابن نباتہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصرار کیا، کہا میں بغیر زیارت کے نہیں جاؤں گا۔ حسن گئے، بابا جیسے اپنے اجازت لی، مجھ کو اذن باریابی ملی، میں گیا، میں نے جا کے دیکھا کہ ایک رومال آپ کی پیشانی پہ بندھا ہوا۔ زہر کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ وہ رومال بھی زرد ہو گیا۔ طبیب آیا اور طبیب آنے کے بعد کہتا ہے کہ زہر نے جسم میں سرایت کر لیا، اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اے امیر المومنین، آپ وصیت کریے۔ ارباب عزا امیر المومنین نے اپنی وصیت کی، اس دنیا سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ یہ عجیب داستان ہے کہ شب کی تاریکی میں ہی غسل دیا گیا، شب کی تاریکی میں ہی جنازہ اٹھا۔ ارباب عزا یہ جنازہ کوفے میں اٹھا، شب کی تاریکی ہے۔ روایت نے بتایا ہے، تاریخ نے، کہ صرف 5 لوگ تھے۔ حسن اور حسین پیچھے سے کاندھا دیے ہوئے تھے، آگے سے کوئی کاندھا دینے والا نہ تھا۔ حسن حسین پیچھے سے کاندھا دیے ہوئے تھے، آگے سے کوئی کاندھا دینے والا نہ تھا۔ 2 فرشتے آئے تھے جو اس جنازے کو کاندھا دے رہے تھے۔ جو کوفے سے برآمد ہوا، نجف کی سرزمین پر آ کر سپرد خاک ہو گیا۔ حسنین نے سپرد خاک کیا۔ جب پلٹنے لگے تو ایک خرابے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خرابے میں پہنچے کہ دیکھا ایک نابینا ہے، ناتما ہے، ضعیف ہے، گریہ کر رہا ہے کہ میرے محسن تم کہاں ہو؟ میں 3 دن سے بھوکا بھی ہوں، میں 3 دن سے پیاسا بھی ہوں، میرے محسن میری فریاد کو نہیں سننے۔ ایک مرتبہ حسنین نے پوچھا
کہ کیا بات ہے، تم کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا میرا محسن آتا تھا، مجھ کو روٹیاں کھلاتا تھا، مجھ کو پانی پلاتا تھا۔ کہا اس کی کوئی پہچان ہے؟ کہا میں نے بہت پوچھا لیکن اس نے نہیں بتایا، کبھی نہیں بتایا کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ کچھ تو بتائیے، تو جب میں سوال کرتا تھا تو یہی کہتے تھے کہ ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہے، ایک فقیر کے پاس بیٹھا۔ جیسے ہی حسنین نے سنا تڑپ گئے، کہا وہ میرا بابا ہے، ابن ملجم کی ضربت سے زخمی ہوا، آج ہم اس کو سپرد خاک کر کے آئے ہیں، اجرکم اللہ ارباب عزا، آپ کو سپرد خاک نصیب ہوا، میرا لاکھوں سلام ہو۔ 40 ہجری میں یہ ہوا، 50 ہجری میں جب خاندان بنی ہاشم میں ایک جنازہ حسن مجتبیٰ کا اٹھا تو تیروں کی بارش تھی، حسن کا جنازہ تھا، ارباب عزا 61 ہجری میں بطول کا لاڈلا تھا، ماں جائے بہل فریاد کر رہی تھی، صلو علیک ملیکۃ السماء وہذا حسین المرمل بالدماء، لالا جان آپ کا حسین خاک و خیوں میں گلتا ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جنازہ پامال۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین متی یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، سفرہ اہل بیت کا مہمان قرار دے۔ پروردگار عالم بحق محمد جو مشتاق حج و زیارات ان کو مشرف فرما، جو پریشان حال کی پریشانی رب فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد والم پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر کو سرنگو فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد والم حاضرین اور صاحب خانہ کی دلی حاجات مستجاب فرما، تمام مشکلات رب فرما، کہ رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، کہ تمام دنیا اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد والم جو بھی اولاد ان کو اولاد نرینہ کی نعمت عنایت فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد والم صاحب خانہ کے گھر پہ رحمت و برکت نازل فرما، تمام دنیا اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد جو مشتاق حج و زیارت ان کو مشرف فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد وآل تمام شیعہ در کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کو کامیابی اور کامرانی عنایت فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد وآل تمام مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد بہترین دعائیں خون منتقم حسینی امام زمانہ کی زور میں تعجیل فرما، حضرت کے اعوان انصار میں شمار فرما، حضرت کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا ماشاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے منشیر فاطمہ بنت ماجد حسین، علی اظہر بن مقبول حسین، امیر فاطمہ بنت محمد حسین، محمد صلی اللہ علیہ غلام علی بن عواد حسین، شمس حیدر بن ظہور حسین، حسن محمود بن علی رضا، محمد غلام بن غلام علی، عبد اللہ محمد